ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، تمام حاضرین کو، سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، سامعین کرام، آج ہماری مختصر سی گفتگو حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق ہوگی۔ ہم اس بات کو لیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی آیہ کریمہ میں فرمایا کہ تحقیق ہماری طرف سے ایک نور و کتاب مبین، ایک روشن کتاب آئی، نور اور روشن کتاب آئی۔ تو اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ تحقیق ہماری طرف سے نور آیا اور کتاب مبین، روشن کتاب آئی، تو اس سے مراد، نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کروں گا کہ انہوں نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس آیت کے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ فرماتے ہیں اس آیت میں چند اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ بے شک نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے، نور سے مراد، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن کریم ہے۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں نور سے مراد اسلام ہے، نور سے مراد اسلام ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور تیسرا قول وہ یہ لیتے ہیں کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، اور پھر یہ قول بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ آخر میں جو آخر والا قول ہے یہ ضعیف ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ نور سے مراد نور محمدی ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام کی ذات مراد ہے، کہ تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا، تو اس نور، وہ کیا نور ہے، کون سی چیز آئی، کس کو نور کہا گیا، اس نور سے مراد کون سا نور مراد ہے، تو وہ نور محمدی مراد ہے، وہ ذات محمد مصطفیٰ مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب کتاب مبین، اس سے مراد ہر کسی نے جو ہے وہ قرآن کریم کو لیا۔ اب دوسرے مقام پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ملائکہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ کرنے کا جو حکم ملائکہ کو دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں نور محمدی جگمگا رہا تھا، نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ اس وجہ سے ملائکہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب میں اختصار کے پیش نظر اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان کا عقیدہ بھی سماعت فرما لیں۔ تفسیر جلالین میں انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا، قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا، اور اس نور سے مراد کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھا آپ نے، ہر ائمہ محدثین نے اس بات کو لیا۔ اب تفسیر ابن عباس کی طرف آئیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی
عنہا کا عقیدہ سماعت فرمائیں۔ وہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد فرماتے ہیں تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور یعنی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تفسیر ابن عباس میں بھی نور سے مراد نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طریقے سے تفسیر مدارک میں بھی یہی کچھ لکھا کہ نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کے سبب ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے، آپ کے سبب ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو سراج بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ الغرض ہر کسی نے یہی کچھ لکھا کہ اس نور سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب میں اغیار کے گھر سے اگر ایک دو حوالے دوں تو بات پختہ ہو جائے گی۔ اب شبیر احمد عثمانی، یہ تفسیر عثمانی میں یہ دیوبندیوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ انہوں نے بھی یہی کچھ لکھا کہ نور سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم مراد ہے۔ تو اسی طریقے سے امداد السلوک میں رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ بھی سماعت فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات متواتر ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، بے شک سایہ نہیں تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جو چیز نور ہو، وہ فرماتے ہیں جو چیز نور ہو تو پھر اس کا سایہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ مخالفین کے حوالہ جات میں نے آپ کو ایک دو کوٹ کیے۔ اسی طریقے سے حافظ لکھوی تفسیر محمدی میں فرماتے ہیں کہ نور سے مراد محمد یا اسلام جو دین ربانی ہے۔ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام جو دین ربانی ہے، اس سے مراد ہے۔ اس نے بھی یہی کچھ لکھا۔ اب الغرض اغیار کے گھر سے بھی میں نے دو تین حوالہ جات آپ کو پیش کیے، اور ائمہ محدثین نے بھی اسی بات کو لیا کہ قرآن مجید میں جو فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو تحقیق اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی، تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ ہر کسی نے لکھا کہ اس نور سے مراد نور محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب یارو کچھ اعتراض کرنے والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر حضور علیہ السلام کی نورانیت پر وہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے، حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام کی نورانیت کے قائل نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نور نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس دلیل ہے، دلیل دیتے ہیں بھئی قرآن مجید ہے، ہاں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، ہاں وہ ان کے پاس بھی دلائل ہے، تو وہ دلائل دیتے ہیں جی قل انما انا بشر مثلکم، کہ فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب بات سمجھنے کی ہے، وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام بشر ہوئے تو نور نہ ہوئے، جب بشر ہوئے تو پھر نور نہ ہوئے۔ ہاں بشریت نورانیت جمع نہیں ہو سکتی، وہ کہتے ہیں بشریت اور نورانیت یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر بشر ہوئے تو نور نہ ہوئے، تو اب حضور علیہ السلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان کی شان ایک نورانیت بھی ہے اور دوسری شان بشریت بھی ہے، لیکن بات کو سمجھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت جو ہے، حقیقت میں حضور علیہ السلام کی حقیقت
وہ بشریت نہیں بلکہ نورانیت ہے۔ حقیقت حضور علیہ السلام کی نورانیت ہے اور لباس بشری ہے، لبادہ بشریت کا اوڑا ہوا ہے، لیکن حقیقت نورانیت ہے۔ تو اس لیے ہم حضور علیہ السلام کی نورانیت کے بھی قائل ہیں اور بشریت کے بھی قائل ہیں۔ جو بشریت کا مطلقاً انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بشر ہیں۔ تو اس لیے بشریت سے انکار نہیں ہے، بشریت سے انکار نہیں ہے اور نورانیت سے انکار بھی نہیں ہے، اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نورانیت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتے، حضور بشر ہوئے تو اس لیے وہ نور نہ ہوئے۔ اب عام لوگوں کو جب یہ قرآن کریم کھول کر دکھائیں گے وہ تو گمراہ ہوں گے کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے، بات تو صحیح ہے، بشر ہے، تو اس وجہ سے وہ نور نہیں ہے۔ تو میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اب قرآن کی تو وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب قرآن مجید میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پس بھیجا اس کی طرف ہم نے روح یعنی کہ جبریل امین علیہ السلام کو، وہ اس کے سامنے ایک تندرست بشر کے روپ میں ظاہر ہوا۔ کون؟ یہ ضمیر جبریل امین علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کو وہ جو ہے مریم علیہ السلام کے پاس جب آئے، ان کے سامنے آئے تو وہ بشری لباس میں آئے، بشری لباس میں آئے۔ اب دیکھیے کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتہ ہیں، اور فرشتہ آپ کو پتہ ہے نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں نا نورانیت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی، یہ ان کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اب قرآن کی تو مانو، کیوں امت کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو؟ اب قرآن مجید نے کہا کہ اب نبی حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ فرشتہ ہیں اور نور ہیں، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشری شکل میں وہ ظاہر ہوئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں تھیں، سفید لباس تھا، کان، ناک، ہاتھ، پیر سب کچھ، وہ بشری لباس میں آئے تھے اور تھے نور۔ اب نورانیت اور بشریت جمع ہو گئی۔ اب میرے آقا حضور اسلام کی بارگاہ میں جبریل امین جب آتے تو وہ لباس بشری میں آیا کرتے تھے، لباس بشری میں آتے، ان کی زلفیں بھی ہوتی، ان کا لباس ہوتا، کان، ناک، ہاتھ، پیر سب کچھ، ہر چیز ہے، لباس بشری میں آئے۔ لیکن اب یہ باتیں سب آپ نے سنی، ہاتھ، کان، پیر سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نور ہی تھے، نور ہی تھے جبریل امین علیہ السلام۔ تو کیا معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ نور ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ میں مخالفین کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کہتے ہیں نورانیت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتے، بھائی نورانیت بشریت کی ضد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، روشنی اندھیرے کی ضد ہے، نہ کہ بشریت کی، ٹھیک ہے۔ تو نورانیت بشریت کی ضد نہیں ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے، یہ بات ان کی جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھا آپ نے کہ حضور علیہ السلام کی جو شان ہے بشریت، اس کے بھی ہم اہل سنت قائل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی جو شان نورانیت ہے اس کے بھی ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر نہیں، جس طرح ہمارے اندر بشریت کی خصوصیات ہیں، اس انداز سے، اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس جس شان سے ان کی
بشریت ہے اس طریقے سے ہماری نہیں، ہم نبی کی طرح نہیں، نبی ہماری طرح نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ السلام اپنا لعاب دہن کڑوے پانی میں اگر پھینک دیں تو وہ کڑوا پانی جو ہے میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ کٹی ہوئی بازو پر لگا دیں تو وہ بازو درست ہو جاتی ہے، آنکھ پر لگا دیں تو آنکھ روشن ہو جاتی ہے، وہ دوران جنگ کسی کو چھڑی دے دیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے۔ تو یہ ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ اس ٹاپک پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے کہ وہ ہم جیسے بشر نہیں اور نہ ہم ان جیسے بشر ہیں۔ ہاں، اس چیز کے ہم ضرور، اس چیز میں ہمارا اختلاف ہے، ورنہ اس چیز میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ ہم بشریت کے بھی قائل ہیں، نورانیت کے بھی قائل ہیں۔ اب آپ نے آیت کریمہ سے سنا کہ مخالفین نے کہا بشریت اور نورانیت جمع نہیں ہو سکتی، تو مریم علیہ السلام کے جب جبریل امین علیہ السلام پاس آئے، سامنے آئے، تو وہ نور تھے، فرشتہ نور ہوتا ہے، لیکن لباس بشری میں آئے۔ تو قرآن نے خود بشراً سویہ کہا کہ بشری لباس میں آئے، تو اب اس چیز کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ سوال ہی جہالت پر مبنی ہے۔ اللہ پاک انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔